بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سے ڈرنے کا تذکرہ 21 بار آیا ہے، اور سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ فاتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم جتنا حق ہے ڈرنے کا اتنا تم اللہ سے ڈرو۔ اور یہ سورۃ تغابن میں اس کی لمیٹیشن کی گئی کہ اس میں فرمایا کہ جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا تو اللہ سے ڈرو۔ سورۃ تغابن آیت نمبر 16 کو دیکھو تو وہاں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم فاسمعوا واطیعوا، کہ ان کے حکموں کو سنتے رہو، مانتے رہو، اطاعت کرتے رہو، اور اس میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور کہیں فرمایا کہ اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ تو پھر تمہارے حالات اس قابل ہو جائیں گے کہ تم پہ رحم کیا جائے گا۔ اگر اللہ پہ ایمان کا تقاضا اللہ سے ڈرنا ہے تو ہر معاملے میں اس بات کو رکھنا ہوگا، اور جو جس منصب پہ ہے اس منصب کا اگر اس نے حلف بھی اٹھایا ہوا ہے پھر تو وہ پابند ہو گیا۔ اور اب اگر اس سے ہٹا تو سورت قرآن مجید کی جو آیت ہے اس میں فرما دیا گیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے حلف کو اور اپنی قسموں کو اور اپنے ایمان کو بیچا ہے آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے، اور وہ خدا کے سامنے جب آئیں گے تو خدا نہ ان کو دیکھے گا، نہ ان پہ نظر کرم فرمائے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، الٹا اس کے لیے المناک اذیت ناک عذاب تیار ہے۔ اس لیے کہ خدا پہ ایمان لانے کے بعد تو اس کا تقاضا تھا کہ اسے ڈرا جاتا، چہ جائے کہ اسی کے ساتھ حلف بھی اٹھا لیا جائے اور قرآن مجید پر ہاتھ بھی رکھ دیا جائے اور پھر اس کے خلاف کیا جائے اور ڈرا نہ جائے۔ تو یہ تو گویا کہ اس نے ایمان لانے کے بعد خدا کو چیلنج کر دیا، بہت برا مارا جائے گا۔ وہ تمام سرکاری لوگ جو حلف اٹھا کر اپنے عہد کو بیچ دیتے ہیں تھوڑے سے مالی مفاد کے لیے۔ اس لیے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منصور بادشاہ عباسی کو کہا تھا، میں نے چیف جسٹس ہونے کے باوجود بھی یہ عہدہ قبول نہیں کرنا، اس لیے کہ جو عہدہ قبول کرتا ہے وہ اپنے حلف کے مطابق نہیں چل سکتا، اس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اس نے بہت زیادہ اس کو تنگ کیا، حالانکہ وہ بہت دنیا کا 80% مسلمانوں کا امام تھا، لیکن اس کو جب زہر دے دیا گیا پھر وہ اس سے شہید ہو گیا تھا۔ تو اس لیے یہ اللہ پہ ایمان کا تقاضا، اللہ سے ڈرنا ہے حق کا تقاتہ ہی، اور جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے یہ رعایت ہے کہ جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا تو تم ڈرو، تاکہ تمہارا